یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ اتر پردیش میں تشدد متاثرہ بہرائچ میں سینئر افسران کے گراؤنڈ زیرو پر پہنچنے کے بعد حالات اب پوری طرح قابو میں ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ڈی جی پی اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ سے بات کر انہیں گراؤنڈ زیرو پر جانے کی ہدایت دی تھی۔ انہوں نے شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کے احکام دیے جس سے علاقے میں امن و امان بحال ہو سکے۔ دریں اثنا پولیس اور انتظامیہ کی ٹیموں نے شرپسندوں کو پکڑنے کے لیے بڑے پیمانے پر تلاشی مہم شروع کر دی ہے۔ معمول کے مطابق حالات بحال کرنے کے لیے 4 IPS افسر، 2 ASP، 4 ڈپٹی SP تعینات کیے گئے ہیں۔ سبھی افسران نے حالات کو معمول پر لانے کے لیے موقع پر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ اس کے علاوہ 12 کمپنی PAC، 2 کمپنی CRPF اور 1 کمپنی RAF کو تعینات کیا گیا ہے۔ رینج اور زون افسران پہلے سے ہی موقع پر موجود ہیں۔ بہرائچ میں امن و امان قائم کرنے کے لیے حفاظتی دستوں نے سڑکوں پر تلاشی مہم چلا کر شرپسندوں کو کھدیڑا۔ DGP شانت کمار نے بتایا کہ بہرائچ میں حالات فی الحال قابو میں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ واردات میں شامل 10 لوگوں کے خلاف FIR درج کی گئی ہے جس میں 4 نامزد شرپسند ہیں، جبکہ نامعلوم شرپسندوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی جا رہی ہے۔ DGP نے مقامی لوگوں سے افواہوں اور غلط اطلاعات پر دھیان نہ دینے کی اپیل کی ہے۔ اس درمیان حالات مزید خراب نہ ہوں اس لیے بہرائچ میں انٹرنیٹ خدمات بند کر دی گئی ہیں۔ ادھر بہرائچ میں تشدد کے بعد جونپور کی پولیس الرٹ موڈ میں ہے۔ آئندہ تہواروں کے پیش نظر جونپور کے پولیس کپتان اجے پال شرما نے شہر کوتوالی حلقے کے تحت بھاری پولیس فورس کے ساتھ گشت کیا اور ضروری ہدایات دیں۔ SP دیہات شیلیندر کمار نے بتایا کہ آئندہ تہواروں کے مد نظر تحفظ کے پختہ انتظام کیے جا رہے ہیں۔ سماج دشمن عناصر پر جونپور پولیس کی نظر ہے۔ متھرا میں کابینہ وزیر لکشمی نارائن چودھری نے بہرائچ میں تشدد پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو کمزور کرنے کے لیے کچھ غیر ملکی طاقتیں کام کر رہی ہیں اور ملک کو تقسیم کرنے میں لگی ہوئی ہیں، لیکن یوگی حکومت کے نظم و نسق کو ملک ہی نہیں بیرون ملک میں بھی سب جانتے ہیں۔ یہاں مجرموں کو پناہ دینے کے نہیں بلکہ سزا دینے کی نیت ہوتی ہے۔ وہ متھرا کے گاؤں چھڑ گاؤں میں IFCO کے ذریعے نینو کلسٹر پروجیکٹ کے تحت نینو کھاد پر مبنی ربی فصل پر منعقد ایک جلسے کو مہمان خصوصی کے طور پر خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے اچھی کھیتی کرنے والے 5 کسانوں کو اعزاز سے سرفراز کیا۔ بھارت رتن اور سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر APJ عبدالکلام کا یوم پیدائش آج امروہہ میں یوم عالمی طلبہ کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر اسکول کالجوں میں ڈاکٹر کلام کی تصاویر پر گلہائے عقیدت چڑھا کر ان کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی۔ اس موقع پر اسکولوں میں سائنس نمائش بھی لگائی گئی۔ مہا کمبھ کے دوران عقیدت مندوں کے بھاری بھیڑ کے مد نظر پریاگ راج کے 9 اہم ریلوے اسٹیشنوں کی صلاحیت اور سہولیات میں توسیع کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ پریاگ راج جنکشن، صوبیدار گنج جنکشن، نینی جنکشن، چکوی جنکشن، رام باغ، جھونسی، بھاپا مئو جنکشن اور پریاگ گھاٹ جنکشن پر میلا اسپیشل ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ اس کے لیے ان اسٹیشنوں پر جدید کاری اور ترقیاتی کام تیزی سے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ مہا کمبھ کے لیے ریلوے 992 اسپیشل ٹرینیں چلائے گا۔ مزید معلومات نمائندے سے۔ مہا کمبھ 2025 کے سفل آیوجن کے لیے راجیہ سرکار اور ریلوے پرشاسن مل کر ویاپک تیاریاں کر رہے ہیں۔ پریاگ راج کے ریلوے اسٹیشنوں کی کشمتا اور سویدھاؤں میں وستار کے ساتھ وشیش ٹرینوں کا سنچالن، پیدل مارگ کی ویوستھا اور آپاتکالین یوجناؤں پر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ ریلوے پرشاسن نے ریلوے اسٹیشنوں پر 90 ہولڈنگ ایریا چنہت کیے ہیں۔ ان ہولڈنگ ایریا میں آپات استھتی میں شردھالوؤں کو روکا جا سکے گا تاکہ اسٹیشن پر بھیڑ کا دباؤ کم رہے اور یاترا سگم ہو۔ مہا کمبھ میں آنے والے شردھالوؤں کو میلہ کھیتر تک پہنچنے میں کوئی سمسیا نہ ہو، اس کے لیے ریلوے اسٹیشن سے میلہ کھیتر تک پیدل مارگ کی بھی ویوستھا کی گئی ہے۔ اس سے بھیڑ بھاڑ اور اویوستھا کی استھتی سے بچا جا سکے گا۔ آکاشوانی لکھنؤ کے سماچار ککش سے میں تنویر فاطمہ۔ اس کے علاوہ ریلوے نے لال کنواں سے ممبئی کے لیے باندرا لال کنواں سپر فاسٹ ٹرین چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹرین کا ٹھہراؤ مراد آباد ریلوے اسٹیشن پر بھی ہوگا۔ مراد آباد اور آس پاس کے اضلاع سے بڑی تعداد میں تاجر ممبئی آتے جاتے ہیں۔ پہلے انہیں ممبئی جانے کے لیے دلی جانا پڑتا تھا، لیکن اب مراد آباد میں ٹرین کا اسٹاپیج ہونے سے مسافروں کو کافی آسانی ہوگی۔ وزیر مملکت برائے ثانوی تعلیم گلاب دیوی کی سرپرستی پر کاس گنج کے گنیش انٹر کالج میں آج سے ڈویژنل یوتھ اسپورٹس تقریب 2024 کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وسیع پیمانے پر منعقد اس انعقاد میں منطقے کے سبھی اضلاع سے نوجوان کھلاڑی حصہ لینے آ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔